تو جناب سب سے پہلے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں 22 ماہ بعد ایون فیلڈ ریفرنس کا معاملہ دوبارہ زیر سماعت آیا تو جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے دلائل سننے کے بعد نواز شریف کو 10 ستمبر تک عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے اور عدالت کے سامنے طلب کر لیا۔ بالکل شفاعت، اور عدالت نے سوال کیا کہ کیا ضمانت ختم ہونے کے بعد نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نواز شریف کے وکیل نے اعتراف کیا کہ اب ان کے موکل ضمانت پر نہیں ہیں۔ عدالت نے 4 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا اور عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف کو ایک اور موقع فراہم کر رہے ہیں، اور اس موقع پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، لہٰذا انہیں اشتہاری قرار دیا جائے۔ عدالت کے استفسار پہ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وفاقی حکومت کی کوئی ہدایات نہیں ملی۔ عدالت نے سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے نواز شریف کی صحت سے متعلق حکومت سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ عدالت نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا کیس شریف کیس سے الگ کیا ہے، جس کی سماعت اب 23 ستمبر کو ہوگی۔ دوسری جانب مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا علاج مکمل ہوگا تو واپس آئیں گے۔ کا علاج مکمل ہوگا اور ان کی حالت باہر ہوگی، وہ پہلے دن واپس آئیں گے۔ روزہ پہاڑ نکلا چوہا، ہمارے میں تو چوہا بھی نہیں نکلا، لیکن پھر بھی وہ سزائیں بھی کاٹی، 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ سزائیں کاٹی، جیلیں بھگت سکتا ہے، جھوٹی سزائیں بھگت سکتا ہے۔ ارشد ملک کیس آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح نواز شریف کو سزا سنی گئی۔ اور ایسے میں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ اب تو عدالت نے بھی کہہ دیا ہے کہ نواز شریف کو ہر صورت واپس آنا ہوگا۔ کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ان کو ہر صورت میں ادھر واپس آنا ہوگا، ان کو پہلے گرفتاری دینی ہوگی اور اس کے بعد ان کی ضمانت کی سوچا جا سکتا ہے۔ اگر وہ سیاست کر رہے ہیں، اپنی تصویریں بھیج رہے ہیں جس میں کہ وہ چہل قدمی کر رہے ہیں، ریسٹورنٹس میں چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، انہیں ایک قسم کی سی وی بھیجنے کی کوشش کی تھی کہ جی میں ہوں، میں ابھی بالکل فٹ ہوں۔ ادھر وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر نے ARY نیوز کے پروگرام پاور پلے میں گفتگو کے دوران کہا کہ شہباز شریف کے خلاف بھی توہین عدالت کا کیس ہو سکتا ہے۔ سر فیصلہ لیکن بڑا جامع فیصلہ ہے۔ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ 2 کیسوں کے اندر آپ کو بیل دی گئی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی۔ اس آرڈر کے بعد جب آپ نے ملک چھوڑا، PCL سے نام نکلا، لاہور ہائی کورٹ کا حکم صرف اس حد تک ہے، آپ نے اس عدالت کو نہ انفارم کیا نہ اس عدالت سے اجازت لی۔ ایک پروسیڈنگ ہے کنٹیمپٹ کی، شہباز شریف کے خلاف ہو سکتی ہے۔ اگر سرنڈر نہیں کرتے تو ان کے تو جو ایبسکانڈر کی کارروائی ہے، اریسٹ وارنٹس ہیں، آف کورس جب عدالت کا حکم آ جائے گا تو جو گورنمنٹ کی ریکویسٹ ہے برطانوی حکومت سے، اس کا سٹیٹس بھی بڑا چینج ہو جائے گا۔ اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ مجرم کا ملک سے باہر چلے جانا کوئی عام بات نہیں، یہ خصوصی رعایت ہے جو شریف خاندان کے کسی فرد کو ملی ہے۔ مجرم کا ملک سے باہر جانا، چلے جانا، یہ کوئی ایسی عام بات، عمومی بات نہیں ہے۔ اس میں یہ بڑا ہی اسپیشل کیس ہے اور بہت ہی اسپیشل اور خصوصی رعایت ہے جو شریف خاندان کے کسی فرد کو ملی ہے۔ اس کو کہتے ہیں فورم شاپنگ، یہ محاورہ ہے لاء کا۔ جب آپ عدالت ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کون سی عدالت میرے حق میں ہوگی، کون سی عدالت میرے سے نرمی اختیار کرے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت لے لی، لاہور ہائی کورٹ سے ECL سے نام ہٹا کے اور باہر چلے گئے، اور یہ دونوں عدالتوں کو ایک لحاظ سے استعمال کر گئے۔ جناب یہ معاملہ ہے، اور لیگی رہنما محمد زبیر کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب 10 ستمبر تک واپس نہیں آئیں گے، اور یہ بات انہوں نے 11th hour یعنی کہ وسیم بادامی کے پروگرام میں وسیم بادامی کے سوال کے جواب میں کہی۔ کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ تو طے ہے نا کہ ابھی فی الحال 10 ستمبر تک تو نواز شریف صاحب نہیں آ رہے؟ جی ابھی تک تو ایسا ہی ہے۔ آپ کا سارا ووٹر کنونس ہے کہ نواز شریف صاحب کی اس وقت بیرون ملک موجودگی کا سبب صرف بیماری ہے؟ نہیں، اس میں 2 ہیں، ایک تو بیماری ہے سر فہرست یہ، اور دوسری وجہ کہ جو نواز شریف کا جو سپورٹر ہے اس کی لائلٹی کہیں بھی نہیں ہے۔
اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس اہم فیصلے کے حوالے سے بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما رانا ثناءاللہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت کیا. رانا صاحب یہ کہے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو نواز شریف کی پیشی کے لیے 10 ستمبر کی تاریخ دے دی ہے, تو یہ بتائے گا کہ کیا چانسز ہیں؟ زبیر صاحب نے تو کہہ دیا کہ وہ 10 ستمبر تک نہیں آئیں گے, وہ آئیں گے یا پھر ان کی میڈیکل رپورٹس آئیں گی؟ دیکھیں, عدالت عالیہ کا جو فیصلہ ہے وہ سارا کھوں پہ ہمیں بے پناہ احترام ہے عدالت عالیہ کا اور اس کے فیصلوں کا, لیکن اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنی زندگی اور اپنی جان کی حفاظت جو ہے وہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. تو میاں نواز شریف صاحب اپنے علاج کی غرض سے وہاں پہ گئے ہیں, بلکہ حکومت نے انہیں بھیجا ہے. وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ جانے کو تیار نہیں تھے, اور حکومت روزانہ جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ جناب ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں, لیکن وہ جا نہیں رہے. اور اس کے بعد حکومت نے ان کو خود اجازت دے کے باہر بھیجا, اور وہ جاتے ہوئے جو حکومت کے ساتھ انڈرٹیکنگ کر کے گئے تھے وہ موجود ہے حکومت کے پاس, اور اس میں انہوں نے یہی لکھ کے دیا ہوا ہے کہ میں اپنا علاج مکمل ہونے اور اپنے ڈاکٹرز کی مشاورت اور اجازت کے بعد فوراً پہلی اویلیبل سے جو ہے وہ واپس آ جاؤں گا. تو جو ہی ان کا علاج مکمل ہوگا اور وہ صحت یاب ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فوراً واپس آ جائیں گے. ایک لمحہ بھی وہاں پہ وہ رکنے کے روادار نہیں ہیں. پنجاب حکومت جو ہے وہ ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کر چکی ہے, تو نواز شریف کی صحت سے متعلق اب کوئی نئی رپورٹ جمع کرائی جائیں گی عدالت میں؟ پنجاب حکومت کا فیصلہ جو ہے وہ بدنیتی پہ مبنی ہے اور بغض اور انتقام کے اوپر مبنی ہے. تمام رپورٹس ان کو جمع کروائی گئی, تمام رپورٹس ان کے پاس بھی تھیں جب وہ یہاں سے گئے تھے, اور نئی رپورٹس بھی اگر یہ چاہتے ہیں تو وہاں پہ برطانیہ میں پاکستان کا سفارت خانہ ہائی کمشنر موجود ہے, اس کے ذریعے سے جو رپورٹ یہ چاہیں یہ خود بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور ہم بھی ان کو فراہم کرنے کو تیار ہیں. اچھا رانا صاحب, کہ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب ان کا علاج مکمل ہوگا تو وہ فوراً جو ہے وہ وطن واپس آ جائیں گے. سو علاج کے حوالے سے کیا جو یو کے میں جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کیا کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی ہوئی, کیونکہ وہ تو بہت زیادہ بیمار تھے, تو ان کا تو جلد از جلد علاج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ان کی زندگی جو ہے وہ سب سے پہلی ترجیح ہے ہم سب کے لیے, اور ان کے لیے بھی, کیونکہ زندگی ہے تو دنیا ہے, یہ مقدمات, یہ فیصلے, یہ اپیلیں, یہ سارا کچھ جو ہے وہ انسان کی زندگی سے متعلق چیزیں ہیں. تو زندگی کی جو ہے وہ فرسٹ پرائیورٹی ہے. تو سب نے انہیں یہ کہا ہے کہ وہ پہلے اپنا علاج مکمل کروائیں, اور اس کے بعد جب ان کو ڈاکٹر اجازت دیں تو وہ پھر جو ہے وہ واپس آئیں. وہاں پہ جو ان کا پروسیجر ہونے جا رہا ہے جو کہ باوجود پہلے نہیں ہو سکا, اس میں یہ کووڈ-19 جو ہے اس کے بھی جو ہے وہ اثرات کی وجہ سے ڈیلے ہوا. تو وہ پروسیجر جو ہے وہ میری ناقص انفارمیشن کے مطابق جو ہے وہ پروسیجر مکمل کیے بغیر, کیونکہ وہ ایک ہارٹ سرجری ہے کا عمل ہے اور جو کہ بڑا پیچیدہ ہے, اس کو مکمل کروائے بغیر ڈاکٹر ان کو کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ جو ہے وہ اس پروسیجر کو جو ہے وہ ملتوی کر دیں اور پھر آپ چلے جائیں اور اس کو جو ہے وہ سال 2 سال یا 3 سال بعد کروائیں. اور وہ آپ کو رانا صاحب, وہ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ عدالت کے حکم کے بعد اب کافی پینے اور واک کرنے والی تصاویر نہیں آئیں گی, تو ان کا یہ دعویٰ آپ کو لگتا ہے درست ہے؟ ان کا دعویٰ نہیں, میرا دعویٰ اور میری بات جو ہے وہ درست ہے کہ ان کو اصل تکلیف جو ہے یہ میاں نواز شریف کے جانے کی یا وہاں پہ جو ہے وہ رہنے کی نہیں ہے, یا نہ ہی ان کی واپسی ان کا کوئی مقصد ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو انہوں نے پاکستانی معاملات کو, پاکستان کے معاملات کو جس طرح سے انہوں نے محسوس کیا کہ جس طرح سے اس ملک میں کی تباہی ہو گئی ہے اس نالائق اور نااہل حکومت کے حوالے سے, اور انہوں نے جس تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے رابطے کیے, اور پھر ان کی جو تصاویر جو ہے وہ شائع ہوئی, تو اس سے جو ہے یہ حواس باختہ ہو گئے,
اور ان کو علم ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ دن بدن یہ لوگوں میں ان پاپولر اور میاں نواز شریف جو ہے وہ لوگوں میں پاپولر ہو رہا ہے. تو اصل تکلیف تو ان کو یہی ہے، لیکن اس سے ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا. ان کی تصاویر جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ آتی رہیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ صحت یاب ہوگی، ان واپس کی آئیں گے. تصویریں کسی نہ کسی بہانے جو وہ آتی رہیں گی اور انشاءاللہ وہ صحت یاب ہوں گے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ وہ جلدی صحت یاب ہوں اور وطن واپس آ کے جو کیسز ہیں ان کو فیس کریں. بہت شکریہ جی. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ بیسکلی مسئلہ یہ کہ جو ان کی جو تصویریں آتی ہیں نا تو یہ اس سے جو ہے یہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اور ایک اور چیز انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں جانا چاہ رہے تھے، میاں محمد نواز شریف تو اپنے علاج کے لیے باہر نہیں جانا چاہ رہے تھے، وہ تو ان کو بولا گیا کہ آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے تو آپ کو باہر جانا پڑے گا. مجھے بات سمجھائیں، اتنا بڑا کیس اسٹیبلش کیا گیا کہ جی وہ جج ارشد ملک کی وجہ سے جو ہے یہ ہو گیا، بڑی بات کی گئی، اور اب جب وہ عدالت میں ڈیفینڈ کرنے کا ٹائم آیا ہے تو میاں صاحب نہیں آ رہے. یہ سائنس مجھے سمجھ نہیں ہے. اور ساتھ میں دیکھا کہ جو ان کے جو وکیل بھی تھے تو ان کے بھی جو ہم نے جو کل مکالمہ چل رہا تھا وہ بھی سم ہاؤ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ بڑے کوئی اسٹرانگ سٹانس پہ کھڑے ہوئے تھے. بٹ یس بول دیا کہ اگر 10 ستمبر تک وہ نہیں آئیں گے تو ان کو اشتہاری قرار دے دیا جائے گا. اور ہم نے دیکھا کہ زبیر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ 10 ستمبر تک نہیں آ سکتے، کیونکہ مسئلہ یہ ان کا ابھی تک وہاں پہ علاج ہی شروع نہیں ہوا، اور جب علاج شروع ہوگا اور جب وہ مکمل صحتیاب ہو جائیں گے اونلی دین ہیل کم بیک ٹو پاکستان. اور یہ ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے یہ بولا. اور ہم کوشش کریں کہ اس حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو عام فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے ہم تحریک انصاف کے رہنما سے بھی جو ہیں ضرور بات کریں، کیونکہ شفاعت دیکھیں اب واقعی بڑا ٹائم ہو گیا ہے. اب وٹ وی ور ان فیکٹ وٹ جو عام انسان، اگر ہم عام انسان جو لوگوں کی رہنما اگر کیا کہیں ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمیں تھا کہ ہی از ناٹ ویل، وہ جائیں گے ان کے جاتے ساتھ علاج شروع ہو جائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو علاج ہے وہ کافی زیادہ شفاعت ڈیلے ہوتا تھا کافی. اب آپ دیکھیں نا مطلب ستمبر آ کھڑا ہوا ہے. یہ تو اچھی بات ہے نا کہ ان کی وہاں جا کے صحت بہتر ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے وہ ان کی بیماری کے اوپر بھی ہو سکتا ہے بعد ان کو علاج کی ضرورت نہ پڑے. اب جو یہ بیانیہ ہے نا کہ جیسے کل فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ کورونا کے نیست و نابود ہونے کے بعد ہی ان کا علاج شروع ہوگا، تو یہ بڑا واقعی عجیب و غریب بیانیہ ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے اسکاٹ لینڈ میں شفاعت اب دوبارہ سے جو کیسز ہیں وہی بڑھنا شروع ہو گئے، یو کے میں کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو نہیں بس اللہ ان کو صحت دے اور وہ جلدی جو پاکستان واپس آئیں، کیونکہ یہ ان کی شفاعت وہی والی بات جو ہم ڈے 1 سے کر رہے ہیں کہ جو ان کے ورکرز ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن جب ان کی پیشیاں ہوتی ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، وہ بڑے منتظر ہیں کہ کب جو ان کے قائد آئیں گے، وہ کب ان کی طبیعت بہتر ہوگی اور وہ کب ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیدار کر سکیں گے. لیکن اب وہ بھی شیخ رشید صاحب نے البتہ اس پہ ایک بڑا اچھا جملہ کہا. ان کا کہنا ہے جی مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ شین میں دراڑیں، یعنی شہباز شریف صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور شہباز شریف کے لیے اس کے بعد اب وہ شیخ رشید صاحب کے مطابق مشکلات پیدا ہونی شروع ہو گئی. کوشش کرتے ہیں جناب تحریک انصاف کو بھی ذرا موقف جانیں اس حوالے سے، کیونکہ بات انہوں نے تو کہہ دیا ہے. وہ ابھی ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے اور انہوں نے بولا کہ بھائی ہم تو نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے، وہ تو کیونکہ ان کو بولا گیا آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے تو آپ کو تب بھیجیں گے. اچھا، اور پوری تمام شفاعت نے صورتحال میں دیکھا when he was not well اور جب یہ ہاسپٹلائز تھے تو جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ ٹویٹس کر رہی تھی اپنے والد کی صحت کے حوالے سے، اور اس کے بعد وہ ایک دم منظر عام سے بھی ان کی ٹویٹس پہ آنا بند ہوگی جیسے ان کے والد صاحب علاج کے لیے باہر چلے گئے. فیصل